نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء. گفتگو کے آغاز سے پہلے میں یاد دہانی کرتا چلوں، اگر آج کے موضوع کے متعلق کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں تو فون نمبر ہوگا 92062649206264. اسلام آباد سے باہر سے فون کرنے کی شکل میں 051051 کا اضافہ کر لیجیے. ہمارا آج کا موضوع گفتگو اسلام کا نظام معاشرت ہے، اور قبل اس کے اس پہ بات کی جائے میں یاد دہانی کر دوں کہ اس سے قبل بھی ہم سے بات کر چکے ہیں، اور جو گزارش کی گئی تھی اگر اس کو ریکیپچر کیا جائے، خلاصہ ذہن میں لایا جائے، تو یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اسلام وہ واحد دین ہے جو معاشرت کو، خاندان کے نظام کو غیر معمولی اہمیت دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ پورے انسانی معاشرے کی بنیاد اگر صحیح طور پر، اخلاقی طور پر، صحت مند طور پر تعمیر کی جائے تو اس کا مرکز اور اس کا محور صرف اور صرف خاندان ہے. یہی سبب ہے کہ خاندان میں نا اتفاقی ہو، خاندان میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو، کمیونیکیشن نہ ہو، تو آخر کار معاشرہ ان خرابیوں کو بھگتتا ہے، اور بچوں کی شخصیت، خود خاندان کے اندر باہمی تعلق بعض اوقات اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ پورے معاشرے کو خراب کر دیتا ہے. اسلام نے اس پہلو کو متوجہ کرتے ہوئے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ انسانی معاشرہ اخلاق اور تعمیری اقدار پر بننا چاہیے. یہ اخلاق کون سا ہے؟ یہ اخلاق وہ ہے جس کے اندر ایک شخص اپنے فرائض، اپنے حقوق، ذمہ داری ادا کرتا ہے، اور خاص طور پہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو معاشرے کا ایک فعال رکن بنائے. وہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے حوالے سے بھی وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. لیکن یہ کردار کس طرح ادا کیا جائے گا؟ کیا یہ محض ایک قانونی تعلق ہے؟ اسلام کی نگاہ میں یہ تعلق محض قانونی نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ بہت گہرا تعلق ہے، اور وہ ہے تقوی کا، وہ ہے ان فیلنگز کا، اس مقصد کا، اس احساس کا تعلق جس میں یہ سارا کام خاندان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت سے کیا جائے. یہی سبب ہے کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح متوجہ کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ شادی نہ کریں اور محض ایک فرد کی حیثیت سے رہیں، وہ معاشرے کو تعمیر نہیں کر سکتے. جو افراد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر کے، شادی سے دور بھاگ کر کے تنہا کی زندگی گزاریں، جا کے جنگل میں بیٹھ جائیں، پہاڑوں میں بیٹھ جائیں، ان کو آپ نے سخت ناپسند فرمایا، اور یہ بات فرمائی کہ نکاح میری سنت ہے. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جو اس کو پسند نہیں کرتا، اس کا انکار کرتا ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. گویا اسلام کی بنیاد ہی ایک ایسی معاشرت پہ ہے جس میں مرد اور عورت اخلاقی تعلق میں جڑنے کے بعد وہ کام انجام دیں جو معاشرے کے لیے صحت مند اور مفید ہو. قرآن کریم نے اس تعلق کو دو بڑی اہم مثالوں سے واضح کیا ہے. ان میں سے ایک مثال کا ذکر پہلے آ چکا ہے، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ایک شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں. گویا لباس ہمیں نہ صرف تحفظ دیتا ہے بلکہ خوبصورتی دیتا ہے، شخصیت کا احساس دلاتا ہے. یہ احساس دلاتا ہے کہ ہمیں معاشرے میں اپنے آپ کو قابل قبول بنانے کے لیے کم از کم ایک اخلاقی ضابطے کی پیروی کرتے ہوئے جسم کو چھپانا ہوگا. اسی طرح سے خاندان میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو چھپایا بھی جاتا ہے اور ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. گویا کہ اس مثال سے یہ سمجھا دیا گیا کہ خاندان کا تعلق پروٹیکشن کا ہے، سیکیورٹی کا ہے،
اور وہ تعلق ہے جس میں کہ یگانگت پائی جائے، قربت پائی جائے۔ لیکن ایک اور مثال سے اس بات کو وضاحت کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ایک خاندان کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ ایک کھیتی ہو، اور کھیتی کے اندر جو شخص کسان ہے اس کا کردار کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کھیتی کو جب چاہے آگ لگا دے، تباہ و برباد کر دے، اس کو آبیائی نہ کرے، نہ پانی دے، نہ توجہ دے، بلکہ کسان یہ چاہتا ہے کہ اپنی کھیتی کے لیے بہترین کھاد، بہترین وقت پانی کا استعمال، بہترین بیج کا استعمال، اور اس کھیتی کو مستقل طور پہ ہرا رکھنے کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے جس کے لیے اسے مشقت کرنی پڑے، محنت کرنی پڑے، مشکل کا سامنا کرنا پڑے، اور ان سب کو کرنے کے بعد خوشی محسوس کرتا ہے۔ وہ کبھی نہیں سمجھتا کہ اس نے کھیتی میں اگر پانی دیا ہے، اگر بیج ڈالے ہیں، نگرانی کی ہے، تو اس پہ کوئی احسان کیا ہے۔ یہ وہ تعلق ہے جو قرآن کریم چاہتا ہے کہ خاندان میں قائم ہو۔ جائزہ لے کے دیکھیے کیا آج فی الواقع ہمارے خاندان کے اندر یہ تعلق پایا جاتا ہے؟ کیا ایک شوہر، ایک باپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس تعلق کو برقرار رکھتا ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے خاندان کے لیے، وقت کا استعمال، محنت کا استعمال، پیسے کا استعمال، توجہ، ان تمام چیزوں کے بعد کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کوئی احسان کر رہا ہے یا ایک فرض ادا کر رہا ہے؟ اور وہ فرض بھی ایسا نہیں کہ محض ٹال دیا جائے، بلکہ جس طرح سے ایک کسان فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کی ادائیگی میں خوشی محسوس کرتا ہے، اس کو ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے ایک اچھا کام کیا ہے جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہوئی کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس طرح ایک کسان پلان کرتا ہے کہ وہ کس وقت بیج ڈالے، کب آبیاری کرے، کس طرح سے باہر کے افراد سے تحفظ کرے اپنی کھیتی کا، اور اس کو ایک حرم بنا دے، وہ ایک ایسا خطہ بن جائے جہاں پر کہ کوئی جانور، کوئی انوانٹڈ شخص اچانک نہ آ سکتا ہو، بلکہ وہی وہاں پہ لوگ داخل ہوں جو اس کا حصہ ہے، جن کو وہ الاؤ کرتا ہے۔ اسی طرح سے اسلام یہ چاہتا ہے کہ خاندان کے اندر بھی ان تحفظات کو، ان اخلاقی حدود کو برقرار رکھا جائے جس میں افراد کا داخلہ، ان کا آنا، اس سب کے حوالے سے جب تک اجازت نہ وہ کام نہ کیا جائے۔ ان دو مثالوں سے جو بات ہمارے سامنے ابھر کر کے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے اخلاقی اصولوں کے پیش نظر خاندان کے نظام کو مرتب کرنا چاہا ہے، لیکن اس نظام کے حوالے سے قرآن یہ بھی چاہتا ہے کہ نہ صرف خاندان کے نظام کو مستحکم کیا جائے بلکہ اس کو ایک سسٹم کی شکل دی جائے، یعنی خاندان ایک آرگنائزیشن ہو۔ اور اس حوالے سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے یہ بات کہی ہے کہ خاندان چونکہ ایک آرگنائزیشن ہے اور ہر آرگنائزیشن کا ایک سربراہ ہوتا ہے، اس لیے خاندان کا سربراہ بھی ہونا چاہیے۔ کہا گیا کہ جو شخص سربراہ خاندان ہے اس کو بربنائے سربراہی کچھ اختیارات بھی حاصل ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں اگر ایک کالج ہے، ایک یونیورسٹی ہے، ایک تجارتی ادارہ ہے، اور اس میں آپ نے ایک شخص کو چیف ایگزیکٹو بنایا ہے، ایک شخص کو پرنسپل بنایا ہے، وائس چانسلر بنایا ہے، جو بھی ذمہ داری دی ہے آپ نے اس شخص کو، جب تک وہ ذمہ داری اس کے پاس ہے، ہر اس فرد کا یہ حق ہے جو اس ادارے کا حصہ ہے کہ وہ تعاون کرے، اس کی بات کو مانے، اس کو اہمیت دے، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچانک وہ شخص کو بڑا مختلف ہو گیا۔ یوں سمجھیے کہ ایک ادارے میں 20 پروفیسر ہیں، ان میں سے کسی ایک کو آپ نے پرنسپل یا وائس چانسلر بنا دیا، بقیہ افراد کی ذمہ داری ہے کہ اس کی پیروی کریں، لیکن اس بنا پر وہ اس سے کمتر نہیں ہو گئے اور نہ اس بنا وہ ان سے برتر ہو گیا۔ جب تک یہ ذمہ داری اس کے پاس ہے ان کا فرض ہے کہ وہ اس کے ساتھ تعاون کرتے رہیں۔ اسی بنا پر یہ بات کہی گئی الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا ہے، چونکہ خاندان ایک آرگنائزیشن ہے اور وہ میننگ لیس ہوگی، اس کی کوئی معنی نہیں ہوں گے اگر کوئی سربراہ نہ ہو، سربراہ بھی بے معنی ہوگا اگر اس کے بعد کوئی وزن نہ ہو۔ اس لیے منطقی طور پہ، لاجیکلی، سائنٹیفکلی یہ بات قرآن پاک نے واضح کر دی ہے کہ خاندان کے نظام کی مرکزیت کو، اس کے ادارے کے تحفظ کے لیے یہ لازمی ہے کہ یہ ایک درجہ تفضیل کا ہو، ایک لیول برتری کا ہو، جس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ دوسرے فرد کی کوئی بے عزتی ہو گئی، وہ کمتر ہو گیا۔ ہمارے ہاں یہ ایک عام تصور پایا جاتا ہے کہ جو سربراہ خاندان ہے اس کے پاس غیر محدود اختیارات ہیں، انلمیٹڈ پاورز ہیں، وہ جو چاہے کرے،
اسلام نے کبھی بھی آمریت کو پسند نہیں کیا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ خاندان کے معاملات میں بھی مشورہ کیا جائے اور یہ کوشش کی جائے کہ باہمی تعاون سے کانفیڈنس بلڈنگ کے ذریعے، شیئرنگ آف فیلنگز کے ذریعے ہر چیز میں گفتگو کرنے کے بعد معاملات کو طے کیا جائے. اسی لیے یہ بات طے کر دی گئی کہ اہل ایمان کے تمام معاملات مشاورت کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ جو بات آپ کے ذہن میں آ گئی چونکہ آپ سربراہ ہیں آپ نے اس کو نافذ کر دیا اور کہا کہ کوئی مجھے چیلنج نہیں کر سکتا. خاندان کا نظام ایک ایسا نظام ہے جو نہ صرف خاندان کے اندر بلکہ پورے معاشرے میں وہ شخصیت پیدا کرتا ہے جو آخر کار مشاورت، باہمی تعاون، محبت اور اخلاق کی بنیاد پر اچھائی کو پھیلائے. جس خاندان میں یہ نظام نہ ہوگا اس خاندان کے بچے، اس خاندان کی بچیاں جب ان کو اقتدار ملے گا تو وہ کبھی یہ نہیں کر سکتے کہ مشاورت کریں. ان میں یہ شخصیت مستحکم ہو جائے گی کہ جو چیز انہوں نے اپنے گھر میں دیکھی ہے اور اختیار کی ہے اسی کو معاشرے میں نافذ کریں. گویا کہ خاندان وہ یونٹ ہے جس کے اندر اس اصول کی روشنی میں یہ تربیت ہو جاتی ہے کہ ایک شخص اپنے تمام معاملات کو کس طرح سے باہمی تعاون کے ساتھ، مشورے کے ساتھ سر انجام دے سکے. یہی سبب ہے کہ ہمارے ہاں جو اصول کار فرما ہے وہ اندھی مساوات کا نہیں ہے کہ ہر شخص برابر ہے، بلکہ اس تفضیل کا، اس کے بنا پر ایک فرد جس کو آپ نے اختیار دیا ہے، اس کو آپ نے تسلیم کیا ہے کہ وہ سربراہ خاندان ہے، اگر اس کو مانا ہے تو اس کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ اختیار بھی دینے ہوں گے. یہ بنیادی اصول ہے انتظامیہ کا کہ اگر آپ اتھارٹی دیں اور کوئی پاورز نہ ہوں تو وہ چیز بے معنی ہے. گویا کہ خاندان کے نظام میں بھی اس بنا پر نہیں کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ فرق پیدا ہو، بلکہ اس بنا پر کہ وہ چاہتا ہے کہ خاندان منظم ہو، اس میں ایک اخلاقی ضابطہ پائے جائے، وہ ایک تعمیری کام کرنے کا ذریعہ بن سکے. اور تعمیری کام اسی وقت ہوگا جب اس کے اندر تمام چیزیں کوآرڈینیٹڈ ہوں اور ایک کوآرڈینیٹر ہو، ایک فرد ایسا ہو جس کے ذہن بات واضح ہو اور وہ اس کو لے کر آگے چلنے والا ہو. چنانچہ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر اس چیز کو بڑا واضح کیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کے اندر اس بات کو واضح کر دیا کہ خاندان کے اندر جس فرد کو فضیلت دی گئی ہے وہ سربراہ خاندان ہے. جی کوئی سوال ہے؟ جی ہلو. یس. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں انیسا بختیار بات کر رہی ہوں جی سے. جی. یہ ہمارے معاشرے کی بہت سی عورتوں کا سوال ہے کہ ہمارے مرد حضرات بہت گھر میں غصہ، نا اتفاقی اور تمام دن لڑائی جھگڑے کا ماحول رہتا ہے. اس بارے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم عورتیں بات ان کو جواب نہیں دے سکتی ہیں ان کے غصے کا. دل میں ہمارے یہ خیال آتا ہے کہ بھئی وہ ہمارے ساتھ برا کر رہے ہیں، دل میں برائی آ جاتی ہے، کبھی برے لفظ آ جاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا اس بات کی ہمیں خدا سزا دے گا؟ جی بہت شکریہ. کہ ہم برائی آ رہی ہے ہمارے دل میں. جی بہت شکریہ. دیکھیے جہاں تک سوال اللہ تعالیٰ کے کسی فعل پر سزا دینے کا ہے اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ سزا محض عورتوں کو دی جائے. اگر غلطی کرنے والا مرد ہے تو سزا کا وہی مستحق ہے. اور جو بات آپ نے فرمائی ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شوہر کے لیے بالکل نامناسب ہے اور سیرت پاک کی روشنی میں بالکل غیر اسلامی ہے کہ وہ اپنے گھر میں غصے کا اظہار کرے، وہ بے وجہ چیخے، وہ بے وجہ جھگڑے کا ماحول پیدا کرے. سیرت پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہ بات فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اپنے اہل خاندان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے والا ہوں اور تم میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتا ہے. جس چیز کو خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا صرف وہی حق ہے، اس کے علاوہ ہر چیز غلط ہے. جب آپ نے یہ بات فرما دی کہ ایک شوہر کا رویہ اپنے گھر میں انتہائی نرمی اور محبت کا ہو، اس کے اندر سختی نہ پائی جائے، بار بار اس بات کا اظہار فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ اس طرح پیش آؤ جیسے کہ نازک چوڑیوں کے ساتھ پیش آتے ہو. اگر چوڑیوں کو آپ دبائیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں اور کوئی نہیں چاہتا کہ چوڑیوں کو توڑا جائے، ہر ایک چاہتا ہے اس کو رکھا جائے، سلامت رکھا جائے. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو چیز ہمیں سمجھائی ہے وہ اس کے بالکل متضاد ہے جو ہم کرتے ہیں، اور سبب یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسا معاشرہ بنا لیا ہے جس میں میل شوونزم کو، مرد کی بے وجہ اور ناجائز حاکمیت کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے۔ بلا شبہ جیسے میں نے گزارش کی، خاندان کے نظام میں اس کے سربراہ خاندان کی ہے، اور اسے وہ حق ملنا چاہیے کہ بہت سے معاملات میں وہ آخری فیصلہ کر سکے، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ جب گھر میں داخل ہو بچے ڈر کے چھپ جائیں، بیوی کانپنے لگے، اس کے دل میں برے برے خیالات آئیں۔ گویا کہ جس کی ذمہ داری ہے وہ بھی اس میں برابر کا شریک ہے۔ یہ محض اگر کوئی خاتون دل میں جذبات محسوس کرتی ہے شوہر کے بارے میں، دشمنی کے، اناد کے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کی سزا ملے، لیکن وہ شوہر بھی نہیں بچ سکتا جس نے اس کو اس بات پہ آمادہ کیا۔ اسلام عدل کا نام ہے، اسلام ظلم کا نام نہیں ہے، اس میں تفریق نہیں ہے کہ سزا محض عورتوں کو ملے گی، مردوں کو نہیں ملے گی۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ مودت اور محبت ہو۔ چنانچہ قرآن پاک نے جو بات کہی ہے وہ یہ سورہ الروم میں کہ تمہیں اس رشتے میں جوڑا ہے جس کے اندر مودت و رحمت ہے۔ ود عربی میں کہتے ہیں شدید محبت کو، اور محبت جو ہماری زبان کا خود لفظ ہے وہ رحمت کا ایک اظہار ہے۔ گویا اگر ایک شخص اس رشتے کو جو نکاح کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے اور وہ محبت کا، مودت کا، قربت کا رشتہ ہے، اسے اگر وائولیٹ کرتا ہے، اسے خود سوچنا چاہیے وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ کس طرح سے ایک بیوی کو، ایک خاتون کو اس بات پہ مجبور کر رہا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ سخت جذبات ذہن میں لائے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بنیادی مسئلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا دخل ہمارے اس نظام کا ہے جو ہم نے نافذ کر رکھا ہے۔ اس میں میڈیا بھی ہے، اس میں ہمارا ادب بھی ہے، اس میں ہماری صحافت بھی ہے۔ ان سب ذرائع نے ہمیں ایک ذہن دیا ہے، اور وہ ذہن خالصتاً ایک جاگیردار مرد کا ذہن ہے کہ وہ ایک جاگیردار کی حیثیت سے ظلم کر سکتا ہے اپنی ریت کے اوپر، اور بیوی اس کی ریت ہے، جبکہ قرآن کریم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ رشتہ باہمی تعاون کا ہے، یہ کامریڈ شپ کا رشتہ ہے، یہ ایک یگانگت کا رشتہ ہے، اس کے اندر غلامی کا سبب کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ یہ سب صحیح ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو اون کرتا ہے۔ اسلام اس کی رد کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کا اپنا وجود ہے، اور اپنے وجود ہونے کی بنا پر اس کا احترام، اس کی محبت، اس کا تحفظ ایک شوہر پر فرض کر دیا گیا ہے۔ گویا ہمارے ہاں جو رواج بہت سے پائے جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بنیاد اسلام میں قطعاً نہیں ہے، ان کو ہم نے بہت سے مذاہب سے اخذ کر لیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی پیروی کر رہے ہیں۔ جو چیز آپ نے اپنے سوال میں کہی ہے اس سوال سے میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ برائی کو مٹانے کے لیے آپ برائی کو اختیار نہ کریں۔ اگر ایک شوہر نے غلطی کی ہے تو آپ کا فرض ہے کہ محبت کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ اس کو متوجہ کریں، اپنے طرز عمل سے اس بات کا احساس دلائیں کہ گو اس نے غلطی کی ہے لیکن آپ ٹٹ فور ٹیٹ نہیں کر رہی ہیں۔ جو چیز ہمارے ڈرامے سکھاتے ہیں وہ غیر اسلامی ہے۔ جو بات اسلام بتاتا ہے وہ یہ کہ آپ اچھائی کے ساتھ برائی کو دور کریں۔ محض اگر ایک شخص آپ سے سخت غلامی کرتا ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں آپ سے زیادہ چیخ سکتی ہوں، میں دونوں چیخ سکتی ہوں آپ کے مقابلے میں، یہ جواب نہیں ہے، یہ ایک غیر اخلاقی، غیر انسانی رویہ ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسانی رویہ اختیار کیا جائے اور بغیر کسی کمزوری کے اچھائی کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے فتح کیا جائے۔ اسلام کا اصول قرآن نے پیش کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ بلا شبہ اچھائیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ان حسنات یذہبن السیئات، حسنات، اچھائیاں اگر ان کو صحیح طور پہ اختیار کیا جائے تو وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ کوئی شوہر اس بات کی تاب نہیں لا سکتا کہ وہ ایک مرتبہ بد کلامی کرتا ہے، دوبارہ کرتا ہے، اور اس کا جواب خوش اخلاقی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ آخر کا سوچتے مجبور ہوگا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ کیا ہے، جو جواب مل رہا ہے وہ کس نوعیت کا ہے۔ یہی اخلاق کی فتح مندی ہے جو اسلام چاہتا ہے کہ خاندان میں اختیار کی جائے۔ اسلام کے نظام معاشرت کے حوالے سے یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ اس میں جن چیزوں کو اہمیت دی گئی ہے اس میں سے ایک بہت اہم پہلو جو ہمارے ہاں ٹھکرایا جاتا ہے، روگردانی کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ نکاح کا تعلق صرف اس وقت جائز طور پر قائم ہوتا ہے جب مہر کی ادائیگی کر دی جائے۔ ہم نے اپنا یہ سمجھ لیا ہے کہ دکھانے کے لیے آپ یہ اعلان کر دیں کہ اتنی کوٹھیاں،
اتنی گاڑیاں، اتنی فیکٹریاں، اتنی رقم اور اتنا فورن ایکسچینج آپ نے ایک خاتون کو مہر میں دے دیا، اور ہر ایک نے یہ کہا کہ کیا کہنے ہیں، اتنے امیر شخص نے اپنی عمارت کے اظہار کے لیے سب کچھ اپنی بیوی کے حوالے کر دیا، لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ ان تمام چیزوں میں کسی کو بھی نہیں دینا ہے، اور آخر کار وہ سب چیزیں آپ کے اپنے اختیار میں رہنی ہیں۔ حدیث شریف میں یہ بات فرمائی گئی ہے، کوئی شخص اس نیت سے یہ بات کہتا ہے تو وہ گویا بد اخلاقی کا ارتکاب کرتا ہے بیوی کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ نکاح کا تعلق باقی نہیں رکھتا۔ اتنے سخت الفاظ کی موجودگی میں یہ تصور کہ محض مہر کو ٹال دیا جائے، ادا نہ کیا جائے، یا دباؤ کے ذریعے اس کو معاف کروا لیا جائے، یا یہ سمجھا جائے کہ مہر تو اس لیے ہے کہ ایک مرد پہ یہ دباؤ رہے کہ طلاق نہ دے، ان تمام چیزوں کی بنیاد اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مہر کو ادا کیا جائے، اسی لیے جو استعمال کیا گیا قرآن کریم میں وہ اس کے لیے صدقے کا ہے، صدق کا ہے، اور صدق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ٹرولی، سنسیئرلی، سچے طور پر دل کی گہرائی کے ساتھ اس نیت سے ادا کی جائے کہ وہ ایک گفٹ ہو، یہ نہ معاوضہ ہے، یہ نہ قیمت ہے، یہ نہ کوئی فیور ہے، بلکہ یہ ایک ریکوگنیشن ہے، اس بات کا اظہار ہے کہ ایک شوہر فی الواقع چاہتا ہے کہ اس کا نکاح اس خاتون کے ساتھ ہو۔ اس چیز کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو ہمارے ہاں کے وہ بہت سے مسائل جن کا تعلق شادی بیاہ کے ساتھ ہے، جن کا تعلق ہماری معاشرت کے ساتھ ہے، جن کا تعلق ان جھگڑوں کے ساتھ ہے جو بعد میں پیدا ہوتے ہیں، پیدا نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہم نے اپنے میڈیا کو اس کام کے تو استعمال کیا ہے کہ جھگڑے دکھائے جائیں، خواتین شوہروں کو تماچے ماریں، شوہر بیویوں کو گرائیں، ان پر چیخیں، ان پر ظلم کریں، لیکن ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ جو مثبت پہلو ہمارے دین کے ہیں ان کو تعلیم کے ذریعے، نصاب تعلیم میں، میڈیا میں، اخبارات میں، اپنے گفتگوؤں میں لا کر کے ایک تبدیلی پیدا کی جائے تاکہ ہمارا ملک اور ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکے۔ دین اسلام کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جس کی بنیاد اخلاق ہو، محبت ہو، مودت ہو، باہمی تعلق ہو، اور آخر کار اس خاندان کے اندر وہ بچے پرورش پا سکیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو محبت کرتے ہوئے دیکھا ہو، نرمی کے ساتھ دیکھا ہو، سختی کے ساتھ نہ دیکھا ہو، اور وہ ہمارے معاشرے میں وہ اچھائی پیدا کر سکیں جس کا اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر بات یہ ہے کہ اگر ایک مرد اپنے شوہر کے اپنی بیوی کے ساتھ پیار کرتا ہے تو اور سسرال والے اس کو پسند نہیں کرتا، تو وہ مرد اپنے ماں باپ کے کہنے پر اس بیوی کو چھوڑ سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، جہاں تک سوال ایک شخص کے طلاق دینے کا ہے، حدیث میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے۔ اگر ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے آگاہ ہو اور ہمارے ڈرامے یہ بات سکھائیں، اخبارات یہ بات بتائیں کہ طلاق ایک بہت ناپسندہ چیز ہے، اس کو اوائڈ کیا جائے، اس کی جگہ حالات کو بہتر کیا جائے، تو طلاق دینے کی نوبت آئے گی نہیں۔ دوسری شکل یہ کہ اگر صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ ایک شخص ایک خاتون کے ساتھ رہ نہیں سکتا، اس میں تعلق کسی اور کا نہیں ہے، نکاح اس شخص کا ہوا ہے اس خاتون کے ساتھ، اس کے کسی اور فرد کا نہیں ہوا ہے، وہ یہ طے کرے گا کہ کیا اس کے لیے رہنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ اگر ایک خاتون میں نہ کوئی خرابی ہے، نہ کوئی برائی ہے، اور محض اس کے والدین یہ بات کہتے ہیں کہ اس کو طلاق دے، تو یہ ایک ناجائز حکم ہے ان کا۔ ماں باپ کی اطاعت اور بندگی ہر جائز حکم میں ہے، ناجائز کام میں نہیں ہے۔ جس چیز کو اللہ ناپسند فرماتے ہیں اگر وہ کام کرنے کے لیے کہا جائے تو کیا یہ ایک جائز حکم ہوگا؟ سرور کائنات جب یہ فرماتے ہیں کہ ناپسندیدہ کام ہے اور والدین کہیں اس کو کر کے چھوڑو، تو کس کی بات درست ہوگی؟ والدین کی، سرور کائنات کی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک مسلمان بنیادی اصول سمجھ لے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرنی ہے، قرآن کے احکام کی پیروی کرنی ہے، تو یہ جھگڑا پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اس کو چاہے کہ والدین کو سمجھائے، انہیں بتائے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں آپ کو بھی اور مجھ کو بھی شرمندگی حضور کے سامنے۔ کیا کوئی مسلمان یہ چاہے گا کہ قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرمندہ ہو
اس بات کو آپ نے ناپسند کیا اسے وہ کرے. جب یہ بات آپ بتائیں گے والدین کو تو لازمی طور پہ وہ اپنی رائے کو تبدیل کریں گے اور یہ چاہیں گے کہ آپ اس رشتے کو نبھائیں, اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئیں, اور وہ ہنگامے نہ ہو جو ہمارے یہاں پیش آتے ہیں. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ایک فرد جب چاہے طلاق دے سکتا ہے, جس کے کہنے میں آ کے طلاق دے سکتا ہے. یہ تمام چیزیں اسلام کے منافی ہیں اور اسلام کے نظام معاشرت میں کوئی گنجائش نہیں پائی جاتی. اسلام کے نظام معاشرت میں جو بھلائی اور نیکی پائی جاتی ہے اور جو سیمنٹنگ فورس پائی جاتی ہے, میرے علم میں انہیں کسی مذہب میں نہیں پائی جاتی. کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے جس نے کہ اتنی اہمیت دی ہو اس رشتے کو اور یہ کہا ہو کہ شیطان سب سے زیادہ جس چیز پر فخر کرتا ہے اور اپنے پیروکار کو شاباشی دیتا ہے, ان کی تعریفیں کرتا ہے, وہ صرف ایک کام ہے, اور وہ کام یہ ہے اگر اس کے کسی پیروکار نے, شیطان کے نمائندے نے, ہرکارے نے کسی خاندان میں نفاق ڈلوایا ہے, جھگڑا کروایا ہے, تو وہ سمجھتا ہے سب سے بڑا کام یہ کیا گیا, کیونکہ خاندان دراصل صلح اور معاشرے کی سمبل ہے, علامت ہے. اگر اس کو تباہ کر دیا جائے تو پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ملک میں وہ صحیح معاشرہ قائم کر سکیں جس کی بنیاد اخلاق, مودت و رحمت اور بھلائی ہے, جو اسلام کے نظام معاشرت کی پہچان ہے. واقعہ الحمدللہ رب العالمین. اگر اس موضوع کے بارے میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو اور وہ آپ ڈاک سے بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے پتہ یہ ہے, انچارج پروگرام نظام ہستی, روشن پاکستان نشریات, اسلام آباد ٹی وی سینٹر, آخر اسلام آباد. فیکس نمبر 92229249222924. بہت شکریہ. نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے, کوئی تو ہے جو نظام ہستی